الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے
اور عزت قرآن رہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں نواسہ پیغمبر، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ آج امت کے ذہن میں یہی ہے کہ شاید یہ جو محرم الحرام کا مہینہ اس کی جو اتنی اہمیت ہے، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت امام عالی مقام کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کے خاص کر یہ پہلا عشرہ ہے، یہ اللہ کے ہاں شروع سے ہی فضیلت والا ہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے، اور حضور علیہ السلام نے اس عشرے کی بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اور 9-10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو مسلمان وہ روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے آگے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صرف فضائل اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی عاشورہ محرم کے یہودیوں کے ہاں بھی اس کے بڑا مقام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 10 محرم الحرام کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا کرو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا ایک دفعہ کہ جی محرم الحرام میں شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شادی محرم الحرام میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کی شادی محرم الحرام میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ایک نکاح پڑھایا ہے۔ وہ کہنے لگا جی یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت کے پہلے ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد محرم میں شادی جائز نہیں۔ میں نے کہا بھی ہمارا جو دین ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، جس کا دین بعد میں آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، اسی پر ہی حضرت امام حسین نے عمل کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی عمل کیا اور ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی محرم میں ہوئی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کے فضائل شروع سے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت مقرب عشرہ ہے، اللہ کے ہاں بہت فضیلت والا عشرہ ہے۔ یہ جس عشرے میں آج ہم بیٹھے ہیں اس میں جتنا زیادہ صدقہ کرو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا 10 محرم الحرام کو جو بندہ اپنے گھر والوں پر، دیکھو اللہ کے راستے میں باقی صدقہ نہیں، اس کا تو کیا فضیلت ہوگی اس کی، فرمایا اپنے گھر والوں پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ اس کے پورے سال کی روزی میں اسی کے بقدر اضافہ فرما دیں گے، اسی کے بقدر اللہ اضافہ فرما دیں گے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے پہ اللہ اتنا دے رہے ہیں تو صدقے پہ اللہ کتنا دیں گے؟ پھر بعض لوگ سوچتے ہیں یار یہ تو فلاں کرتے ہیں، نہیں بھائی، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے، دین محمدی کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ بہرحال پھر بھی یکم محرم الحرام کو بھی بہت بڑی شہادت ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل میں نے پچھلے جمعے عرض کیے تھے، اور 10 محرم الحرام کو شہادت ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ یقین جانو، میں کہتا ہوں شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنا اور ان کا پورا حق ادا کرنا کسی خطیب کے بس میں ہے ہی نہیں۔ چند باتیں میں عرض ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ نے فرمایا خبردار کوئی بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور خالی زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، تمہارے عقل بھی آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، تمہارا ذہن مانے یا نہ مانے، تم تو یہ کہو گے یار یہ دیکھو یہ شہید ہے، اس کا دھڑ الگ ہے، اس کا سر الگ ہے، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، یہ شہید ہو چکا ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور بھی میں عرض کر دوں 10 محرم الحرام کا دن ایسا ہے سیدنا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا دن 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دن 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے باہر نکالا اور وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچایا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. جب دنیا کے اوپر پہلی آسمان سے بارش آئی وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے نمرودی سے محفوظ فرمایا نمرودی آگ سے بچایا وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکالا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. جب قیامت قائم ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا زمین تانبے کی ہوگی آسمان کا سورج سوریزے کے برابر ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. تو 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں پورا شہادت کا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا نہ شاید میں بیان کرنا بھی چاہوں تو شاید میرے بس میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ خاندان تو دیکھو یہ کون سا خاندان ہے یہ خاندان نبوت ہے. کون سا خاندان نبوت فرمایا اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں فرمایا ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ میرے دروازے پہ بیٹھ جا کوئی بھی اندر آئے اس کو نہیں آنے دینا. آج ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے میری ملاقات کرنے کے لیے خاص ملاقات کے لیے آ رہا ہے وقت لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کے اوپر بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری حضرت امام حسین بچے تھے چھوٹے بچے ہیں کھیلتے کھیلتے وہاں آئے. میں نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں منع کیا کہ آپ کے نانا نے روکا ہے. وہ زوردار آواز سے رونے لگے. جب وہ رونے لگے حضرت ام سلمہ نے چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے اب میں کیا روک سکتی ہوں. فرمایا اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری اماں فرماتی ہیں میں نے سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار آنکھوں سے آنسو. فرمایا میں گھبرا گئی. میں گھبرا کے اندر گئی. میں نے جا کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو یوں جبی ڈالی ہوئی ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی. فرمایا سلمہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا وہ مجھے یہ اطلاع دے کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ کے اسی بیٹے کو آپ کی امت بے دردی سے شہید کر دے گی. فرمایا ام سلمہ مجھے اس فرشتے نے وہاں کی مٹی بھی لا کر دکھائی. وہاں کی مٹی بھی مجھے دکھا دی گئی کہ اس مٹی کے اوپر آپ کے نواسے کی شہادت کا واقعہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مظلوم خاندان شاید دنیا کائنات کے اوپر نہیں آیا. اور جتنی اس خاندان نے امت پہ احسان کیا اللہ اکبر. ان کے اخلاق تو دیکھیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بے دردی سے شہید کر دیے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیا گیا ان کو. آخری وقت تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو پتہ بھی چل دیا تھا، ان کے غلام نے زہر دیا تھا۔ فرمایا مجھے پتہ چل گیا۔ کہا بھائی جان مجھے بتا دیں۔ فرمایا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ ان کے اوپر پھر ان کو مار پیٹ اور ناجائز اس کے اوپر کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھوں گا، اگر میں شہادت ہو گئی اس میں تو میں اللہ کے ہاں اس کا بدلہ لوں۔ کیا صبر والا یہ خاندان تھا، کتنی صبر والا یہ خاندان تھا۔ 55-56 سال کی عمر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کوفہ والوں نے بلایا کہ آؤ خطوط لکھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ نے منع بھی کیا، لیکن وہاں طے ہو چکا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، شہید کربلا اس کا نام ہے۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، آج کل تو موبائل میں بھی ٹچ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اس میں منگوا کے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خواب میں نے ایسا دیکھا ہے، مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں رک نہیں سکتا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، اور حضرت امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ اپنی زبان سے بولو نا، امام حسین، آپ بولو نا زندہ باد۔ حضرت امام حسین زندہ باد۔ حضرت حسین شہید ہو کر بھی، اپنا پورا خاندان شہید کرا کے بھی، اپنی ظاہری طور پر پورے کے پورے اپنے جتنے ان کے ساتھ 72 ساتھی تھی شہید کرا کر بھی وہ آج بھی زندہ باد ہیں، لیکن ان کے مد مقابل جتنے لوگ تھے وہ آج بھی مردہ باد۔ کیونکہ شہید کو تو زندہ باد اللہ نے کہا ہے۔ شہید کو زندہ باد کس نے کہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے ذہن میں یہ خیال تک بھی نہ لاؤ، اپنے ذہن میں یہ گمان بھی نہ لاؤ کہ یہ جو شہید ہیں یہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد لشکر لے کے آیا، یہ یزید کا گورنر ہے کوفہ کا۔ اس نے کہا کہ بھی بیعت کر لو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ یہ بھی آپ سوچ لو، آج یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی بیعت ہے۔ جب آپ کسی کے حق کے اندر مہر لگاتے ہو، کسی کو ووٹ دے کے آتے ہو، یہ بیعت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا امت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، لوگوں اپنی جان دے دینا، کسی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرنا۔ جہاں تمہارا ضمیر مطمئن نہ ہو، جہاں تمہارا اندر تمہیں ملامت کرے، اگر تم نے وہاں برادری کے کہنے پر، اگر وہاں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اگر وہاں کسی دنیاوی تما لالچ کی وجہ سے تم نے وہاں بیعت کر دی، قیامت والے دن جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ ہوگا، وہاں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ہاں مسلمان تو وہ ہے جس کو ایک ایک بات کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اگر ہم جنگ کرنے کے لیے آتے، جنگ کی تیاری کر کے آتے تو میں کم سے کم اپنا خاندان تو ساتھ لے کے نہ آتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 آدمی اور ان کے ساتھ خاندان کے تقریباً 17 آدمی تھے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مظلوم آدمی ہیں۔
حضرت امام حسن کو وہاں زہر دے دیا گیا. کون حسن کون حسین؟ فرمایا حضور علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لائے. فرمایا تشریف لا کر یہاں اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھا, یہاں اپنے ہاتھوں مبارک کو نیچے رکھا, سواری بن گئے. حضرت حسن حضرت حسین کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا, پورے کمرے کا چکر لگایا. کمرے کا چکر لگانے کے بعد فرمایا بیٹا کیسی ہے تمہاری سواری؟ چکر لگانے کے بعد فرمایا دوسرے نمبر پر حضرت زینب کو پھر بٹھایا اپنے کندھے کے اوپر. فرمایا بٹھا کر پھر چکر لگایا پورے کمرے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پاؤں کے اوپر ان کے پاؤں رکھے ہوئے ہیں, ہاتھوں کے ساتھ یہاں فرما رہی ہیں. فرمایا اور چڑھ, چل پہاڑ کے اوپر چڑھ, پہاڑ کے اوپر چڑھ. فرمایا بچے کو جس طرح کھلاتے ہیں وہ ایسا ایسا چڑھتے چڑھتے یہاں گھٹنوں تک پہنچے. فرمایا بیٹا اور اوپر چڑھ جا. فرمایا وہ یہاں تک آ گئے. جب یہاں تک آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ہاتھوں کو یوں ہاتھوں کے ساتھ فکس کر کے فرمایا ان کا بوسہ لے کے فرمایا اللہ میں اپنے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت کر. جن سے اللہ اور اس کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں امت نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا کے اندر آپ نے اور ہم نے تو سنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. میدان کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں. 7 بیٹے ان کے شہید ہوئے. بہن حضرت زینب بھی ساتھ ہے. یقین کرو یہ واقعہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. آپ اگر گھر کے اندر ہوں ذرا تصور میں بیٹھیں, آپ کے بچے بھی ساتھ ہوں, آپ کی گھر والی بھی ساتھ ہوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ساتھ ہوں, آپ کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ ہوں, پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو. وہاں اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مار دے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھ کر بتاؤ کوئی برداشت کرے گا؟ جہاں سارا خاندان موجود ہو. فرمایا جب جنگ شروع ہوئی, میں مختصر چیدہ 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جانثار سارے کے سارے شہید ہو گئے, سارے شہید ہو گئے. اب جانثاروں کے بعد آئی خاندان کی باری. سب سے پہلے حضرت علی الاکبر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے. ابا جان میں جاؤں گا. اللہ اکبر, تلوار اٹھائی. نوجوان 16-17 سال کی عمر اور گھس گئے. اللہ اکبر. ان کے بعد فرمایا حضرت قاسم, یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. علماء نے لکھا کہ اس پورے کے پورے لشکر میں اگر کوئی خوبصورت ترین حسین و جمیل نوجوان تھے تو وہ حضرت قاسم تھے. حضرت قاسم نے تلوار اٹھائی, گھسے. ظالم نے ان کو جب شہید کیا, نیزہ لگا, یوں گرے تو کہا یا اماہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کا چہرہ ایسے تھا جس طرح ابھی چاند نکلا ہو. حضرت قاسم اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے, ان کو اٹھایا, ان کو اٹھا کر لے کے آئے, خیمے کے ساتھ لٹا دیا. اللہ, کیا منظر ہوگا, وہ کیا حالت ہوگی اس وقت. خاندان کے سب لوگ شہید ہو گئے.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی شہید ہو گئے، اس بہن کا کیا جگرا ہے، اس بہن کا کیا صبر ہے جس کا نام زینب ہے۔ فرمایا اندر خیمے کے اندر بیٹھی ہیں، اپنے ہر بھائی کو کٹتا دیکھ کر کیا انہوں نے صبر کیا۔ اور حضرت زینب کے اپنے بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آج کوئی ماں اپنے بیٹے کو تھپڑ برداشت کر سکتی ہے؟ کوئی باہر والا تھپڑ نہ مارے، گھر کے اندر بچے کا چچا آ کر ایک تھپڑ مارے، آپ دیکھو کہ آپ کے گھروں کے اندر بچے کی والدہ کتنا آسمان سر پہ اٹھا دیتی۔ یہ تو خاندان نبوت تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا برداشت کیا، یہ سارا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، فرمایا آ کر خیمے کے پاس بیٹھے، ان کو وہاں اونگ آ گئی۔ جب آنکھ کھلی ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان یہ بھی کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ سارا خاندان شہید ہو چکا ہے۔ فرمانے لگے ابھی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ آپ یہ بھی تصور کرو سکون ان کو کتنا تھا، خاندان زبا، سارے جانثار شہید، سارے کے سارے کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی نیند آ گئی۔ ایسے حال میں نیند تو دور، نیند کا تصور بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے ان کو سکون اتنا عطا فرمایا تھا کہ ان کو نیند آئی۔ فرمانے لگے خواب کے اندر ابھی نانا جان آئے تھے، نانا جان نے فرمایا کہ او میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا نانا تجھے لینے کے لیے آ چکا ہوں جنت سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 محرم الحرام کو اسی دن خواب دیکھا، اور بھی صحابہ نے خواب دیکھا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان حال ہیں، فرمایا طبیعت بالکل بوجھ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری امت کے لوگوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں بھی اپنے حسین کی شہادت کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی شیشی کے اندر مٹی کو جمع کر رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے حسین کا خون ہے، قیامت والے دن اللہ کی دربار میں اپنے حسین کا خود وکیل بن کے آؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خاندان شہید ہو چکا، خیمے کے پاس بیٹھے، ایک چھوٹا معصوم بچہ عبداللہ ان کا نام لکھا ہے، 2 سال کی عمر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی میں نے بھی شہید ہو جانا ہے، کیوں نہ میں اپنے چھوٹے عبداللہ کو پیار کر لوں، اپنے چھوٹے عبداللہ کو سینے سے لگا لوں، اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا بوسہ لے لوں۔ اب جن کے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچی یا ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر ان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اٹھایا کہ میں ابھی ان کو پیار کر لوں۔ ایک ظالم ابن الموقت نے تیر مارا، وہ اسی چھوٹے عبداللہ کی یہاں گردن میں آ کر لگا اور پار ہو گیا۔ اس کی وہی چہرہ یوں ڈھلک گیا۔ اب وہاں گردن سے جب خون نکلا، حضرت امام حسین نے ان کا خون یوں اپنے ہاتھوں میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگے اللہ اگر تو اس حال میں بھی راضی ہے، میں حسین اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ کیا امتحان تھا، امتحان کی انتہا تو دیکھو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل آپ کو عرض کروں، یہاں تک بھی ان ظالموں نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد پورے کے پورے جتنے بھی اہل بیت کے لوگ تھے ان کے سروں کو کاٹا اور نیزوں کے اوپر چڑھا دیا، اور
ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، نہ کفن دیا، نہ ان کو قبر کے اندر دفن کیا۔ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، لیکن پتہ نہیں تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی قبر ہے۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، ہر قبر کی مٹی کو سونگھتا گیا۔ جب حضرت امام حسین کی قبر کے اوپر آیا، قسم اٹھائی، کہا یہ حضرت امام حسین عالی مقام ہے، اس مٹی سے جنت کی خوشبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سر سب کے نیزے کے اوپر، اور حضرت زینب بھی، حضرت امام حسین کی گھر والی بھی، حضرت امام حسین کی بیٹیاں بھی قیدی بن کے جا رہی ہیں۔ وہاں حضرت زینب نے اشعار کہہ رہے تھے، واہ محمد آ، اے میرے نانا محمد آ کر دیکھو تو صحیح، آپ کا خاندان آج ذبح ہو چکا ہے، آپ کی بیٹیاں بناتو کا سب آیا، آپ کی بیٹیاں آج قیدی بن چکی۔ بہت لمبی کہانی ہے۔ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں گئے، یزید کے دربار میں گئے۔ ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ یزید کے دربار میں سارے سر رکھے تھے۔ حضرت امام حسین کی دو بیٹیاں تھیں، ان کا ایک کا نام فاطمہ لکھا ہے، ایک کا نام سکینہ لکھا ہے۔ 7-8 سال کی عمر ہے۔ یزید کی دربار میں بناتے رسول لائن میں کھڑی ہیں۔ یزید وہاں حکمران ہے، سارے سر رکھے ہیں۔ وہ دو چھوٹی بیٹیاں اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر ان سروں میں اپنے باپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی، حضرت امام حسین کے سر کی زیارت کرنا چاہتی تھی۔ یزید کی نگاہ پڑی، ذرا تصور تو کرو، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہو، چھوٹی 5, 6, 7 سال کی عمر ہو، اس کے سامنے اگر باپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس بچی کے رونا کتنا ہو، اس بچی کا غم کتنا ہوگا۔ یزید آگے آ گیا ان بچیوں کے، بچیوں کو باپ کی زیارت نہیں کرنے دی تو ان بچیوں کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، زاروں قطار وہ روئیں، چھوٹی بچیاں تھیں۔ اب یزید کا گھر وہاں ہے۔ یزید کی عورتوں نے سنا کیا ہوا، جب ان کو پتہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا سر ہے، ان کی بچیاں یوں دیکھنا چاہتی تھیں اور وہ زور قطار رونے لگی۔ یقین کرو علماء نے لکھا ہے کہ یزید کے گھر کی عورتیں بھی اتنا روئیں کہ جس کی وجہ سے یزید بھی پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا حادثہ اس کائنات میں، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 مہینے تک جب سورج نکلتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا دیواروں کے اوپر کہ سورج کی اس روشنی میں خون نظر آ رہا ہے۔ سورج کا رنگ 3 مہینے تک یعنی خون والا رنگ تھا، لال رنگ تھا اس کی روشنی میں۔ اور اس یزید ظالم نے کتنی حکومت کی؟ 3 سال کچھ مہینے۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے کو بٹھایا تخت کے اوپر، سنو حکومت کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم۔ بیٹھنے کے بعد وہ گھر جا کر الگ ہو گیا۔ 40 دن کے بعد اس نے سارے خاندان والوں کو بلا کر کہنے لگا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے نیچے نواسے پیغمبر کا خون ہو، میں ایسے تخت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، آپ نے جس کو بٹھانا ہے بٹھا لو، میں اس تخت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا بھی دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں مانگی، اور میں کہتا ہوں اگر میرے آقا دعا مانگ لیتے تو یقین کرو کہ اللہ میرے آقا کی دعا سن بھی لیتے اور اس امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو محفوظ بھی رکھ سکتے تھے۔ دعا مانگ لیتی اللہ میرے حسین کو محفوظ کر دے، میرے حسین پر اتنا بڑا واقعہ نہ آئے۔ حضور نے نہیں مانگا، کیوں؟
تاکہ آنے والی قیامت تک یہ غریب امت، مظلوم امت یہ نہ کہے کہ حضور نے تو اپنے خاندان کو بچوا لیا تھا، ہمیں کون بچائے۔ حضور نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں، میں مظلوم کا ساتھی بن کے آؤں گا، قیامت والے دن مظلوم کا مقدمہ میں محمد رسول اللہ خود اللہ کی دربار میں لڑوں گا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات سنانا مقصود نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس عشرے میں صرف حضرت امام حسین کا مقام اور شان بیان کی اور بس ختم، نہیں، ان کی زندگی کے اوپر انہوں نے یہ جان کیوں دی؟ ظالم کے خلاف۔ آج تو مسلمان ظالم ہیں، انہوں نے یہ جان کیوں دی؟ سچائی کے لیے، جھوٹ کے خلاف۔ آج اکثر مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، اکثر مسلمان ظالم ہیں، کسی کی زمین کا ٹکڑا لے کر، کسی کے چند ٹکے لے کر تو کہتا ہے میں اس کو لے جاؤں گا، اللہ کی قسم اللہ کی دربار میں ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں آپ کے گوجرانوالے میں ایک بہت بڑے آدمی کا جنازہ اٹھا، جس کی وجہ سے اکثر شہر بند ہو گیا۔ اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، ایک بوڑھی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے۔ اس نے کہا ٹھہرو ذرا مجھے دیکھنے دو۔ لوگوں نے کہا ان کی کوئی رشتہ دار ہوگی، کوئی قریبی ہوگی جو سیٹھ صاحب کا دیدار کرنا چاہتی ہوگی۔ میت کو نیچے رکھا، اماں دیکھ لو۔ کہنے لگی میں نے چہرہ نہیں دیکھنا، میں نے اس کے ہاتھ دیکھنے ہیں۔ اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ اتنا بڑا کیا آدمی تھا، میرا 5 مرلے کا اس نے مکان لیا تھا، ظلمن لیا تھا، میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، میں آج دیکھنا چاہتی ہوں میرا مکان جو اس نے لیا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن میں اس سے قیامت والے دن اللہ کی دربار میں لوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، تو اسی لیے ایک اور میری یہ درخواست ہے، یہاں یہ آپ کا اتنا بڑا مرکز ہے، اللہ سے آپ مانگیں اور اس مرکز کو آباد کریں، اس مرکز کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کر دے گا، اللہ کے اس گھر کو آباد کرے، اللہ آپ کی نسلوں سے دین کا کام لے لے گا۔ آپ اس مرکز کے بارے میں فکر کریں، کوشش کریں، اللہ آپ کی نسلوں سے علماء پیدا کر دے گا، حضرت حسین کے غلام پیدا کر دے گا۔ جا کر وہ علاقے تو دیکھو جہاں اسلام کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، برما کے حالات دیکھو، انڈیا کے حالات دیکھو، اور ہم ہیں یہاں اللہ کے گھر کو آباد تک نہیں کر سکتے۔ ہم سرگودا کے علاقے میں ہیں، وہاں چریوٹ ہمارے قریب پڑتا ہے، مرزائیت کی اکثریت ہے وہاں جا کر دیکھو، ہمیں کوئی چیز جو لینی پڑتی ہے پہلے تحقیق کرنی پڑتی ہے، یار یہ کوئی مرزائی کی دکان تو نہیں ہے، یہ تاجر مرزائی تو نہیں ہے، اور وہاں غیر مسلم اتنا محنت کر رہے ہیں۔ ایک چک ہے ہمارے قریب، 10 سال پہلے وہاں ایک مرزائی آیا تھا، آج آدھا چک مرزائی ہو چکا ہے، مسلمان کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہاں آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اتنا محنت کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نام لیتے ہیں ہم، بس 10 دن حضرت امام حسین کا نام لیا اور جناب یہ مقام بیان کیا اور یہ کیا وہ کیا ختم۔ نہیں، جواب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا، اور یہ ایک چک نہیں ہے، کئی چکوں کی ایسی کہانیاں ہیں۔ ابھی ہمارا علماء کا اجلاس ہے، ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بیٹی ایک مرزائی کے نکاح میں دے دی۔ بھائی اللہ کا واسطہ یہ مساجد اور مدارس آباد کرو، مساجد اور مدارس یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے، یہ مساجد اور مدارس یہ آپ کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کے گھر کے پردے کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو جنت تک آپ کے کام آئیں گے۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔